سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمے کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو، ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ حضرت ذبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو یا جہنم کی آگ اسے کھائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے اثردار انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، اور پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے، اور تم ایسا زمانہ پاؤ تو تم میری ہدایت پائے ہوئے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو جانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 بار یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پورے دن ہر ناگوار اور ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہیں اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جیسا کہ چھپ کر دیا ہوا صدقہ
کھلے طور پر دیے جانے والے صدقے سے افضل ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ فائدہ: رات بھر سو کر اٹھنے کے بعد جو نفل پڑھی جائے اسے تہجد کہتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو نفل پڑھ لے جائے وہ بھی تہجد ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہ سے بچے رہو گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے، جبکہ اس کے ساتھی سب میدان چھوڑ جائیں، یا پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، میری خوشنودی کے لیے کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو، اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں، اور وہ آخر رات میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پورا دھیان دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یا نماز میں ایسا کوئی عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بنا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیریں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فائدہ: ابتدائی اسلام کے شروع میں مسجد کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھا دی جاتی تھیں۔ کبھی کوئی کنکری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے۔ کنکریاں ہٹانے یا اس قسم کے دوسرے کسی کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت سے محرومی نہ ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آخری گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا، تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے سب سے افضل عمل اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب دلانے والا اعمال بتائیے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ فائدہ: جدائی کے وقت کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہے ہی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ مشرک مرد تم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ایک ایسا آدمی جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کے لیے ہوئے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، بھلا کیا وہ آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے چاہے اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو برباد کر دو، یا اس کی فرما برداری کر کے اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیب تلاش کرنے سے ان میں نفرت اور بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگے، یہ ساری بات ان میں اور زیادہ بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو ستایا نہ کرو، ان کو شرم نہ دلایا کرو اور ان کی غلطیوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر ایسے آدمی کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا ہو اور طعنہ دینے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی دین کو مضبوطی پکڑے رہو اور باہمی آپس میں نا اتفاقی مت کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہما نے کہا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، باہمی آپسی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپ کی نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اس ذات علی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی، ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔